بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی عرب میں کنگ فہد انتظامیہ نے کہا ہے کہ جو غیر ملکی بحرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والے پل کے راستے آنا چاہتے ہیں انہیں سعودی عرب میں داخلے پر PCR رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق پل کی انتظامیہ نے ٹویٹر پر بیان میں کنگ فہد پل کے راستے آنے والوں کے لیے صحت ضوابط جاری کی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مملکت آنے والے سعودیوں پر کوئی نئی پابندی نہیں لگائی گئی، البتہ غیر ملکی کو PCR ٹیسٹ رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ مملکت آنے والوں کے لیے PCR ٹیسٹ کی میعاد 72 گھنٹے ہے۔ مسافروں کو PCR ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کر کے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کورونا وائرس سے پاک ہے۔ کنگ فہد انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر صحت ضوابط میں کوئی تبدیلی ہوگی تو اس سے آگاہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں جعلی کرنسی پلانے والے 5 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں جعلی کرنسی کا کاروبار کرنے والے 5 غیر ملکی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان خالد الکردیس نے کہا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے غیر ملکیوں کا تعلق یمن سے ہے۔ ملزمان اقامہ قانون اور سرحدی سلامتی کے ضوابط کے خلاف ورزی کے بھی مرتکب پائے گئے ہیں۔ اجل ویب کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ زیر حراست 5 ملزمان جعلی کرنسی کا کاروبار کر رہے تھے اور ایک عرب ملک میں مقیم شخص سے رابطے میں تھے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر جعلی کرنسی کی سپلائی میں مصروف تھے۔ ترجمان نے بیان میں مزید کہا کہ غیر ملکی کرنسی کو حقیقت قیمت سے کم میں بیچ رہے تھے۔ ریاض کے ایک مکان کو ٹھکانہ بنائے ہوئے ان کے قبضے سے کرنسی نوٹ کے سائز کے کٹے ہوئے کاغذ اور جعلی کرنسی تیار کرنے والے سامان بھی برآمد کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا کہ ملزمان 3 لاکھ ریال سے زیادہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے ہتھیا چکے تھے۔ ابتدائی قانون کارروائی کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ صحت عامہ نے کہا ہے کہ گواہانوں میں صرف ویکسین لگوانے شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو شیشہ سروس کی اجازت ہوگی۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے محکمہ صحت عامہ کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ پھر 17 مئی سے گواہانوں میں شیشہ اور حقہ پیش کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن شیشہ اور حقہ صرف ویکسین لگوانے والوں کو ہی پیش کیا جا سکے گا۔ محکمہ صحت عامہ نے واضح کیا کہ گواہانے میں صرف وہی گاہک آ سکیں گے جو ویکسین لے چکے ہوں گے۔ شیشہ بند مقامات پر پیش کیا جائے گا اور ڈائننگ ہال میں فراہم کرنے کی اجازت ہوگی۔ محکمے کا کہنا ہے کہ شیشہ صرف کھلے مقامات پر پیش کیا جا سکے گا، جبکہ گواہانوں میں ٹیبل سسٹم بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل کے درمیان ضروری فاصلہ کم از کم 3 میٹر کا ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ سعودی حکام گواہانوں کے ملازمین کے لیے پہلے ہی ویکسین لازمی قرار دے چکے ہیں۔ محکمہ صحت عامہ کا کہنا ہے کہ اگر گواہانوں کے مالکان ویکسین نہ لگوانے والوں کو ملازم رکھنا چاہیے تو انہیں ایک اور شرط کی پابندی کرنا ہوگی، وہ یہ کہ کارکن PCR ٹیسٹ رپورٹ پیش کرے اور یہ زیادہ سے زیادہ 7 دن کے لیے مؤثر ہوگی۔ جدہ اور ریاض میں کورونا ایسوپیز کے خلاف ورزی کئی تجارتی مراکز بند۔ سعودی عرب میں عید الفطر پر کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے میونسپلٹی کی تفتیشی ٹیموں نے چھاپہ مہم تیز کر دی ہے۔ سبق ویب کے مطابق جدہ اور ریاض میں کورونا ایسوپیز کے خلاف ورزی پر کئی تجارتی مراکز بند کی گئی ہے۔ جدہ میں میونسپلٹی اہلکاروں نے کورونا ایسوپیز کی متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی اور 9 تجارتی مراکز سیل کر دیا۔ بیان میں مزید کہا کہ جدہ میں شمالی کورنیش، السیب، فلسطین اسٹریٹ، واکنگ ٹریک اور سینٹرل کورنیش پر مختلف اوقات میں تفتیشی کارروائیاں کی گئی ہے۔ سینیٹائزنگ کا اہتمام بھی کیا گیا۔ جدہ میونسپلٹی نے بیان میں کہا کہ متعلقہ اداروں کی نمائندہ ٹیموں کے ساتھ مختلف مقامات پر فیلڈ مہم کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ سعودی عرب میں عید کی خوشیوں کے منفرد انداز۔ سعودی عرب میں عید الفطر کی خوشیاں ماضی میں بھی منائی جاتی تھی اور اب بھی منائی جا رہی ہے، تاہم طرز معاشرت کی تبدیلی کے اثرات عید کے رسم و رواج پر بھی پڑ رہے ہیں۔ عید کی متعدد رسمیں ماضی کا قصہ بن چکی ہے، جبکہ کئی رسمیں ماضی کی طرح آج بھی زندہ ہیں اور عید کی نئی رسمیں بھی سامنے آئی ہیں۔ عید کی آمد پر بڑے اور بچے سب خوش ہوتے ہیں اور اپنے انداز سے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی خاتون نورہ الحمیدی نے بتایا
کہ نصف صدی قبل نجد کے باشندے عید کی آمد سے کئی دن پہلے سے جشن کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ خاندان کا سربراہ کپڑے لاتا اور گھروں کے خواتین بچیوں کی پوشاک تیار کرتے یا درزیوں سے بچیوں کی عیدی جوڑے کے لیے رجوع کیا جاتا تھا۔ بچیوں کی عید کی خوشی الگ ہوتی ہے۔ عید پر نئے جوڑے سے سج کر مہندی لگاتے۔ جوڑے میں عیدی رکھنے کے لیے ایک خاص جیپ تیار کی جاتی تھی۔ بچیاں رشتہ داروں کے گھروں اور پڑوس میں جا کر عیدیاں وصول کرتے۔ عید کی مناسبت سے مٹھائی بھی جمع کی جاتے۔ نورہ الحمیدی نے مزید بتایا کہ بچے عیدیاں جمع کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے تو عید کی مناسبت سے گیت گاتے۔ نماز عید کے بعد تمام افراد محلے کے میدان میں جمع ہوتے جہاں باقاعدہ فرش بچھایا جاتا۔ ہر خاندان کے لوگ عید کا ناشتہ لاتے، تحائف بھی دی جاتے اور اس کے بعد سب مل کر عید کا ناشتہ کرتے تھے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ سنیچر 15 مئی کو سعودی عرب کے کئی علاقوں میں تیز ہوائیں چلے گی، گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ نجران، جیزان، عسیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ اس کا سلسلہ باہا اور مکہ مکرمہ کے بالائی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ موسمیات کے مرکز کا کہنا ہے کہ ریاض، خائل، شرقیہ، حدود شمالیہ اور الجوف ریجنوں میں متعدد مقامات پر متعلقہ ابر آلود رہے گا۔ بیان میں محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ مملکت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ مکہ اور مدینہ میں ہوگا، جبکہ کم درجہ حرارت 18 سینٹی گریڈ القریات میں رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔